حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی؟ عبداللہ بن زبیر نے حتیم کو خانہ کعبہ سے باہر کیوں نکالا؟ اور عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاج بن یوسف نے پھر حتیم کو خانہ کعبہ کے اندر شامل کرنے کی وجہ کیا؟ اور موجودہ جو خانہ کعبہ کی حالت ہے، یہ شکل ہے کہ کس نے تعمیر کی ہے اور یہ آج سے کتنی پہلے تعمیر کی گئی ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے خانہ کعبہ کی تاریخ کا پارٹ 2 دیکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کے متولی ٹھہرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے نابت خانہ کعبہ کے متولی، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر خانہ کعبہ کے متولی بن گئے، اور بنی اسماعیل ننہالی ہونے کی وجہ سے ان کی متیب، اور یوں مزاز بن عمر بنو اسماعیل اور بنو جرم کے اوپر حکومت کرتے۔ یہ لوگ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا۔ یہ ایک پہاڑ کے اوپر مقیم تھے، جبکہ ان کے مخالفین بنی عمالقہ ایک نشیبی علاقے میں رہتے تھے۔ ان کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں بنو جرم مکہ کے اوپر قابض ہو گئے اور یوں صدیوں مکہ پر حکمرانی کرنے لگے اور خانہ کعبہ کے متولی۔ ان کے دور میں ایک مرتبہ شدید سیلاب آیا جس نے خانہ کعبہ کی عمارت کو منہدم کر دیا، تو بنو جرم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ لیکن مورخین کا اس بات پر اختلاف موجود ہے کہ آیا بنو جرم نے خانہ کعبہ کی تعمیر پہلے کی یا عمالقہ نے پہلے؟ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کم و بیش 130 سال پہلے قصاب بن کلاب نامی شخص کی حکومت، اس کا شجر نسب قریش میں سے تھا۔ اس نے بھی اپنے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور یہ قریش میں سے پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پہلی مرتبہ اس نے خانہ کعبہ کے اوپر کھجور کے تنوں اور ٹہنیوں سے چھت بنائی۔ اس نے خانہ کعبہ کی پہلی دیواروں کو بلند کر دیا اور یوں ایک نئے سرے سے تعمیر کی۔ حضور علیہ السلام کی عمر ہے 25 برس، اور ایک مرتبہ پھر اہل قریش کو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی۔ اس مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی وجہ کیا بنی؟ ایک عورت سے بے احتیاطی کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے اندر آگ لگ گئی، جس سے دیواروں کو نقصان ہوا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب بھی سیلابی پانی بلائی حصے سے نشیبی علاقے کی طرف آتا تو خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا، اور یوں خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہو گئی۔ دیواریں قد میں بھی چھوٹی تھی، ان کو بھی تاکہ دراز کیا جائے اور اس کے اوپر ایک مضبوط چھت کر دی جائے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ کوئی شخص بھی خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ سب کے اندر ایک خوف تھا کہ اگر ہم نے خانہ کعبہ کو چھیڑا تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر عذاب نہ ہو۔ ولید نے کہا کہ لوگوں دیکھو، ہماری نیت صاف ہے، ہم خانہ کعبہ کو شکست اور تباہی کے لیے منہدم نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم اسے ارسر نو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کا امکان تبھی ہوتا جب ہمارے ارادے غلط ہوتے، ہماری نیتوں میں فتور ہوتا۔ ہماری نیت درست ہے تو لہذا ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ قدرت خود اسباب پیدا کرتی ہے۔ انہی دنوں ایک تاجر کا جہاز سمندر نے ساحل جدہ پر لا پھینکا۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ وہ جہاز واپس سامان لے کے نہیں جا سکتا تھا، تو اہل قریش نے اس کے تختے خانہ کعبہ کی چھت کے لیے خرید لی۔ اس جہاز کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ جہاز شاہ روم کیسر کا تھا، کیونکہ اہل فارس میں ایک شخص نے حبشہ کے گرجا کو جلا دیا تھا، اور وہ اس گرجا کی تعمیر کے لیے یہ سامان بھیج رہا تھا۔ جب یہ جہاز جدہ کے ساحل سمندر پر
پہنچا تو خداوند کریم نے ایک ایسی ہوا بھیجی کہ یہ جہاز ٹوٹ ٹوٹ کر شکار ہو گیا۔ اب تاجر کے لیے یہ سامان واپس لے جانے کی پوزیشن نہیں، اور اس کے پاس اہل قریش آئے اور ان کے نیک ارادے کو دیکھ کر اس نے خانہ کعبہ کی چھت اور تعمیر کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ جب اسباب مکمل ہو گئے تو اب ہر شخص خوفزدہ تھا، کوئی خانہ کعبہ کی عمارت کو منظم کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ لوگوں کے اندر ایک خوف تھا کہ اللہ رب العزت کا اگر عذاب نازل ہوا تو کوئی محفوظ نہ ہو۔ ابو واہب کھڑے ہوئے اور وہ گئے اور انہوں نے خانہ کعبہ کی عمارت کا ایک پتھر اکھیڑا، اور جو ہی اس نے اکھیڑا وہ پتھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر اس عمارت میں جا کر اپنی جگہ کو فٹ ہو۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ اور زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ اب تو ہر کسی کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ رب العزت کو یہی مٹی کی دیواریں پسند ہیں بنسبت سنگ مرمر کی سلوں کے، اور وہ خوفزدہ تھے۔ اب ابو وہاب نے لوگوں کو آواز دی کہ اے اہل قریش، میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ ہم خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنے حق حلال کا مال صرف کریں گے، کوئی غارت گری اور رشوت اور سود کا مال اس پر صرف نہیں کرے گا۔ تمام قبائل نے وعدہ کیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر پر اپنا پاک امال خرچ کریں گے۔ اس کے بعد سب قبیلوں نے قراندازی کے ذریعے خانہ کعبہ کے حصے تعمیر کرنے کی ذمہ داری لی۔ ابو واب آگے بڑھے اور انہوں نے پتھر اکھیڑا تو اب کی باری پتھر اکڑ گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا تو سارے اس کو منظم کرنے میں شامل ہو گئے، یوں سبھی مزدور کی طرح کام کر رہے ہیں۔ اتنی کھدائی کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بڑی بڑی بنیادیں ظاہر ہو گئی۔ ایک شخص نے ان پتھروں کو بھی اکھیڑنے کی کوشش کی، لیکن ایک بجلی چمکی جس سے سب خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے یہیں پہ اب کام کو چھوڑ دیا اور اس کے اوپر نئی دیواروں کی بنیاد ڈالی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر خوشی کے ساتھ جاری تھی، لیکن ایک پھر خطرہ امڑ آیا۔ اب کی باری کیا خطرہ تھا؟ حجر اسود کی تنصیب تھی۔ تمام قبائل کے سردار چاہتے تھے کہ یہ اعزاز ہمارے حصے میں آئے۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ان کا سردار حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کرے۔ اب بات جنگ تک آ گئی تھی۔ فیصلہ یہ ہوا، کل جو شخص صبح صادق خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اب اگلی باری لوگ اس انتظار میں تھے کہ کون خانہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام اگلے دن خانہ کعبہ میں سب سے پہلے پہنچ گئے۔ یوں یہ اعزاز اہل قریش کے پاس آ گیا، لیکن آقا علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنی چادر مبارک بچھائی اور تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا اور سب کو کہا کہ ایک ایک کونے کو پکڑ لیں، اور یوں آپ نے حجر اسود اس چادر پر رکھا۔ سب قبائل نے مل کر اٹھایا اور حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا، اور یوں آپ کی اس حکمت عملی سے ایک خطرہ ٹل گیا اور حجر اسود خانہ کعبہ میں نصب۔ اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور اہل قریش نے شکر بجا لا۔ حضور علیہ السلام کی اب بعثت کے بعد اور وصال تک خانہ کعبہ کی کسی نے تعمیر نہیں، اور خود حضور علیہ السلام نے بھی اپنے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں، لیکن آپ کی وصال کے بعد اور قریش کی تعمیر کردہ اب عمارت کو ابھی ایک صدی نہیں گزری تھی کہ کچھ ایسے اسباب اور عوامل پیدا ہو گئے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا پڑی۔ یہ دور ہے عبداللہ بن زبیر کا۔ جب یزید نے مکہ اور مدینہ کے لوگوں سے بیعت کرنے کے لیے لشکر بھیجا اور نہ کرنے کی صورت میں ان سے جنگ کا اعلان کیا تو مکہ کے لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جس صورت میں یزید کے لشکر نے خانہ کعبہ اور مکہ پر بمباری کی، منجیقوں کے ذریعے پتھر برسائے، کئی ماہ تک آگ برسائی گئی، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی شدید نقصان ہوا۔
عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کو اپنی حالت میں چھوڑ دیا کہ حج کے موقع پر لوگوں سے اس بارے میں مشورہ کروں گا کہ آیا خانہ کعبہ کی تعمیر انہی حصوں کی جائے جن کو نقصان پہنچا ہے، یا اس کو منظم کر کے ارسر نو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ عبداللہ بن عباس نے مشورہ دیا کہ صرف منظم شدہ عمارت کا حصہ ہی تعمیر کیا جائے، لیکن عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر آگ لگ جائے اور اس کا گھر کا حصہ منہدم ہو جائے تو کیا وہ اسی حصے کی تعمیر کرے گا یا سارا حصہ دوبارہ تعمیر کرے گا؟ اور پھر آپ نے کہا کہ میں اس بارے میں استخارہ کروں گا، جو صورتحال مجھے سمجھ آئی اس پر عمل کروں گا۔ آپ نے 3 دن استخارہ کیا اور اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کی عمارت کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب کسی کے اندر دیواریں گرانے کی ہمت نہیں، پھر سب لوگ خائف زدہ تھے کہ اب ہم نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ایک شخص نے ہمت کی اور وہ دیواروں پہ چڑھ کر گرانے لگا، جب اسے کچھ نہ ہوا تو پھر اور لوگ بھی اس کے گرانے کے عمل میں شامل ہو گئے۔ پھر کھدائی کے دوران اتنی کھدائی کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی گئی بنیادیں ظاہر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر حضور علیہ السلام کی خواہش اور حدیث کے مطابق کی، جس میں آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ، اگر اہل قریش کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں اس کعبہ کو منہدم کر کے دوبارہ اس کی تعمیر کرتا، اس کے 2 دروازے رکھتا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، اور اس کے دروازے کو زمین کے برابر کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی حضور علیہ السلام کی خواہش اور فرمان کے مطابق خانہ کعبہ میں 2 دروازے رکھے، مشرق کا دروازہ داخل ہونے کے لیے اور مغرب کا دروازہ خارج ہونے کے لیے، اور حتیم کو بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل کر دیا۔ اس احسن تعمیر پر آپ نے لوگوں کے ساتھ مل کر عمرہ ادا کیا اور اللہ رب العزت کی برگاہ میں شکر ادا کیا۔ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کردہ عمارت کو جب 10 سال گزرے، یعنی آپ کی شہادت کے بعد، حجاج بن یوسف کے دور میں، تو خلیفہ نے خط لکھا کہ عبداللہ بن زبیر نے قریش کی عمارت تیار کردہ عمارت کے برعکس بنائی ہے، جو ایک غلط اقدام معلوم ہوتا ہے، لہذا اس کو دوبارہ قریش کی تعمیر کردہ بنیادوں کے اوپر تعمیر کیا جائے۔ اس لیے حجاج بن یوسف نے پھر نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور 2 دروازوں کی بجائے آپ نے قریش کی طرز پر خانہ کعبہ کا ایک دروازہ رکھا اور اس کو زمین سے 1 قدم بلند کر دیا اور حتیم کو پھر خانہ کعبہ سے باہر نکال دیا۔ موجودہ عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے، آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ کس نے تعمیر کی؟ جی ہاں، تقریباً 1000 سال تک پھر خانہ کعبہ کی کوئی نئی تعمیر نہیں ہوئی، مرمت کا کام جاری رہا، لیکن کم و بیش حجاج بن یوسف کی تعمیر کے کم و بیش 1000 سال بعد ایک سیلاب آیا جس نے خانہ کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچایا، اور سلطان مراد خان نے 1040 ہجری میں خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا، اور وہی عمارت آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور کروڑوں مسلمان ہر سال اس کا دیدار کرنے جاتے ہیں، اور ہزاروں مسلمان ہر روز اس کا طواف کرتے ہیں۔ اللہ ہماری ٹیم کو، ہمارے ویوزر کو، ہمارے سامعین کو اس کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایسی معلوماتی ویڈیو اسلامک ہسٹری جاننے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔